بابل شہر کا تذکرہ تو اکثریت نے سن رکھا ہوگا۔ بابل شہر کی بنیاد ایک اندازے کے مطابق 4000 قبل مسیح میں موجودہ عراق کے علاقے میں دریائے فرات کے کنارے پر پڑی، اور آغاز میں یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اور آہستہ آہستہ یہ گاؤں بڑھتا بڑھتا ایک شہر بن گیا۔ بابل میسوپوٹیمیا موجودہ عراق ہے۔ اس کا قدیم شہر ہے جو سلطنت بابل اور کلدانی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ یہ موجودہ بغداد سے 55 میل دور جنوب کی جانب دریائے فرات کے کنارے آباد تھا۔ 4000 سال قبل مسیح کی تحریروں میں اس شہر کا تذکرہ ملتا ہے۔ 1750 قبل مسیح میں بابیلونیا کے بادشاہ ہمور ابی نے اسے اپنا پایہ تخت بنایا تو یہ دنیا کا سب سے بڑا اور خوبصورت شہر بن گیا۔ 699 قبل مسیح میں بادشاہ بنو قد نصر یا بخت نصر دوم نے اسے دوبارہ تعمیر کرایا۔ پرانا شہر دریائے فرات کے مشرقی کنارے پر آباد تھا۔ بخت نصر نے دریا پر پل بنوایا اور مغربی کنارے کا ایک وسیع علاقہ بھی شہر کی حدود میں شامل کر لیا۔ اس کے عہد میں شہر کی آبادی 5 لاکھ کے قریب تھی۔ معلق باغات، جن کا شمار دنیا کے 7 عجائبات میں ہوتا ہے، اسی بادشاہ نے اپنی ملکہ کے لیے بنوائے تھے۔ 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل پر قبضہ کر لیا۔ 275 قبل مسیح میں اس شہر کا زوال شروع ہوا اور نئے تجارتی مراکز قائم ہونا شروع ہو گئے، جس سے اس کی اہمیت ختم ہو گئی۔ اب اس کے صرف کھنڈر باقی ہیں۔ اٹھارہویں صدی قبل مسیح میں بادشاہ ہمور ابی کے دور حکومت میں بابل خطے کی ایک اہم طاقت بن گیا۔ ہمور ابی وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے تاریخ میں پہلی بار حکومت کے لیے آئین یا قانون بنایا اور اسے تحریری حالت میں محفوظ کیا۔ 627 قبل مسیح میں آشور ہنیبال کے عہد کے بعد اسیرین سلطنت کے ٹوٹنے کے بعد نبوپلوسر نے بابل کی سلطنت کے دوسرے عہد کی بنیاد رکھی، جس کا صدر مقام بابل کا شہر ٹھہرایا۔ 605 قبل مسیح میں بخت نصر سلطنت بابل میں تخت نشین ہوا اور اس کا عہد بابل کی تاریخ کا ایک سنہرا دور سمجھا جاتا ہے۔ جب سلطنت کی سرحدیں بہت وسیع علاقے پر پھیل چکیں، 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ بابل کے باغات تھے جو بخت نصر نے ہی تعمیر کروائے تھے۔ عہد نامہ قدیم کے مطابق حضرت دانیال نے نوشتہ دیوار کا ترجمہ کر کے بخت نصر کو ہی سنایا تھا۔ 562 قبل مسیح میں بخت نصر کے مرنے کے بعد اگلے 6 سالوں میں سلطنت بابل پر 5 حکمران رہے۔ 556 قبل مسیح میں نبو نیدز تخت نشین ہوا۔ نبو نیدز کا دور حکومت سلطنت بابل کے اختتام یعنی 539 قبل مسیح تک رہا۔ جب ایرانی بادشاہ سائرس اعظم نے بابل کو فتح کیا، بہت سی روایات کے مطابق بابل شہر بغیر لڑے فتح ہو گیا تھا۔ ایک تحریر کے مطابق ایرانی بادشاہ کو مردوک نے بابل کو فتح کرنے کے لیے منتخب کیا تھا۔ یوں کلدانیوں کی سلطنت بابل کے عہد 539 قبل مسیح میں اختتام پذیر ہوا۔ شہر بابل کے ساتھ اس کی زبردست فصیل کا ذکر بھی سننے میں آتا ہے۔ ہمور ابی نے سب سے پہلے شہر کے گرد فصیل تعمیر کروائی تھی۔ بخت نصر کے دور میں شہر کے گرد فصیلوں کے 3 حلقے تعمیر کروائے گئے۔ فصیل کی اونچائی 40 فیٹ کے لگ بھگ تھی اور ان فصیلوں کے اندر کا رقبہ 200 مربع میل کے لگ بھگ تھا۔ یونانی مورخ ہیروڈوٹس کے مطابق فصیل کی موٹائی اس قدر تھی کہ اس پر رتھوں یا گھوڑا گاڑیوں کی ریس کروائی جا سکتی تھی۔ بخت نصر کے عہد میں شہر میں مردوک کی پوجا کرنے کے لیے ایک عالی شان عبادت گاہ بنائی گئی تھی جس کا نام ایسا گیلا تھا۔ اس عبادت گاہ کی اونچائی 280 فٹ تھی۔ شہر میں داخلے کے دروازے کا نام اشتار دروازہ تھا۔ یہ نیلی ٹائلوں سے مزین تھا اور اس پر شیر، ڈریگن اور بیل کی تصویریں بنی ہوئی تھی۔ 19ویں صدی میں کھدائی کے دوران اس دروازے کے حصے ملے تھے۔ اشتار بابل کی دیوی کا نام تھا جو کہ محبت، جنگ، خوبصورتی اور طاقت کی دیوی تصور کی جاتی تھی۔ میسوپوٹیمیا میں کثیر منزلہ عبادت گاہ کو زیگورات کہا جاتا تھا اور بابل میں بھی ایسی ہی عبادت گاہیں بنانے کا رواج تھا۔ ایسا گلا اس کی مثال ہے اور انہی کو مختلف مقامات پر بابل کے مینارات کہہ کر پکارا گیا۔ زمانہ قدیم میں بحیرہ روم کے آس پاس 3 بڑی تہذیبوں نے نشوونما پائی۔ ایک مصری تہذیب، دوسری ہتی تہذیب اور تیسری وادی دجلہ و فرات کی تہذیب جو سب سے زیادہ پرانی تھی۔ اس تہذیب کا آخری بڑا مرکز بابل تھا۔ بابل کے بہادر سپاہی بارہا حملاوروں کے سیلاب کا رخ پلٹ چکے تھے، لیکن اکتوبر 539 قبل مسیح میں
ان کی مرکزی حکومت کو جنگ کے بغیر سائرس کے سامنے ہتھیار ڈال دینے پڑے۔ سائرس نے میڈیا اور پارس کو متحد کر کے جس سلطنت کی بنیاد ڈالی وہ اس تیزی سے ابھری کہ بابل کے بادشاہ نابنی 10 کو اس کا صحیح اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ ابتدا میں وہ خوش تھا کہ میڈیا کی بادشاہی ختم ہو گئی جو مدت سے بابل کی دشمنی چلی آتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ پارس کی نئی قوت کو ذکر دینا مشکل نہ ہوگا۔ اس نے مصر، لیڈیا، سپارٹا وغیرہ کو ملا کر مقابلے کے لیے متحد کیا، لیکن متحدہ ایرانی قبائل نے بابل کے تمام خلیفوں کو آنن فانن تتر بتر کر ڈالا۔ پھر بحیرہ روم کے کنارے کی تمام یونانی نوآبادیاں لے لیں۔ نابونی 10 نے بھی بابل کے شمال میں شکست فاش کھائیں۔ اس کے بعد بابل والوں کے لیے مقابلے کا سوال ہی باقی نہ رہا، چنانچہ انہوں نے دب کر سائرس کی اطاعت قبول کر لی۔ اہل بابل بڑے ہوشیار اور ذہین لوگ تھے۔ ان کے فنون لطیفہ کا اثر عوام تک پہنچا۔ علم ہندسہ میں ان کے کمالات اعلیٰ درجہ کی کلا بندیوں اور آبپاشی کے وسیع سلسلوں میں نمایاں تھے۔ فن تعمیر میں ان کی برتری کی شہادت عالی شان مندروں سے ملتی ہے۔ انہیں کاروبار کا بھی بڑا ملکہ تھا۔ ان کے بعض تجارت پیشہ خاندان قصبوں اور شہروں میں اقتدار کے مالک بن گئے تھے۔ بابل کے علم کی بہت قدر ہوتی تھی۔ وہاں حضرت مسیح علیہ السلام سے 1000 سال پیشتر کتب خانوں کی بنیاد رکھ دی گئی۔ بابل کے علاوہ سائرس نے شام، فلسطین، مشرقی ایران، قبرص اور ایشیائے کوچک کے آس پاس کے تمام یونانی جزیرے مسخر کر لیے۔ چنانچہ 519 قبل مسیح تک دنیا کے تمام مذہب ممالک اس کے باجگزار بن چکے تھے۔ اولوں کی طرح تیر برسانے اور آندھی کی مانند تیز چلنے والے سواروں نے ایک روشن دماغ سپہ سالار کے ماتحتی میں اس سلطنت کی بنیاد رکھی، جو اس دنیا میں غالباً پہلی شہنشاہی سلطنت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اہل ایران لڑائیوں میں بھی بڑے ضبط سے کام لیتے تھے اور مفتوحین کے ساتھ ان کا برتاؤ بھی اچھا تھا۔ وہ دوسرے مذاہب سے رواداری برتتے کہ اور مفتوحہ ملکوں کے باشندوں کو اونچے عہدے دیتے تھے۔ ان کا نصب العین یہ تھا کہ دنیا کو ایک مرکز پر جمع کر دیا جائے اور سب کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ بابل کی اس فتح کے بعد بنی اسرائیل کی جو قید کر کے فلسطین سے لائے گئے تھے دوبارہ اپنے وطن جانے کی اجازت مل گئی۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔